أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمین. محترم بزرگ دوستوں، روزانہ ہماری بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. کبھی ہم کسی گھر جاتے ہیں، کبھی کوئی ہمارا گھر آتا ہے، کبھی راستے میں آمنا سامنا پڑتا ہے. یہ روز روز کی ملاقاتیں، روز روز کا ملنا اور جلنا اور میل جل کا سبب ہے. آپسی محبت و تعلق میں اضافہ کرتا ہے. لیکن یہ محبت میل جول اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جب ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. اسلام نے ملاقات کا جو طریقہ بتایا ہے، ہم اس کا خیال کرتے ہیں اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلتے ہیں. اسلام بتاتا ہے کہ ہماری محبت اس وقت اور زیادہ بڑھ جائے گا جب ہم ایک دوسرے کو سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے، ایک دوسرے کو خیر خیریت پوچھیں گے، اپنائیت اور مخلصانہ جذبات کا اظہار کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. افسو السلام کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. اور کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے محبت بڑھے گا، اور وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو خوب سلام کیا. اس حدیث کی افادیت اور معنویت پر غور فرمائیے کہ سلام کو محبت کا ذریعہ بتایا گیا ہے. سلام کی تاثیر بتائی گئی ہے کہ وہ دلوں سے قدرت اور نفرت کو دور کر دیتا ہے اور آپس میں محبت پیدا کر دیتا ہے. اور محبت ہی تعلقات کی بنیاد ہے، اتحاد کا اساس ہے، مساوات کا لمبردار ہے، انسانیت کی پہچان ہے. محبت کے اصل اصول ہے، محبت ہی اسلام کی روح ہے. اسلام محبت کے لیے آیا ہے، محبت کا پیغام لاتا ہے. اللہ سے محبت کا درس دیتا ہے، رسول اللہ سے محبت کا درس دیتا ہے، انسانیت سے محبت کا درس دیتا ہے، ماں باپ بھائی بہن عزیز و اقارب سے محبت کا درس دیتا ہے. اگر اسلامی محبت ہمارے دل میں گھر کر جائے، اگر اسلامی محبت ہمارے طبیعت میں بس جائے تو ساری نفرتیں ختم ہو جائے، ساری عداوتیں ختم ہو جائے، تمام قدرت ہو جائے، تمام شکایت دور ہو جائے. محبت تو ایمان والوں کی پہچان بتائی گئی ہے. ارشاد ربانی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور بتایا گیا ہے کہ آپس میں محبت کرنے والوں سے اللہ بھی محبت کرتا ہے. فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، چرند پرند بھی محبت کرتے ہیں. اور بتایا گیا ہے کہ آپس میں محبت کرنے والے کل قیامت دن عرش کے سائے میں اس کو جواب ملے گا جس روز خدا کے سائے کے سوا کوئی سایہ. محترم دوستوں، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق. جب ملاقات میں سلام کرے، جب دعوت قبول کر لے، جب چھینک آئے تو رب اللہ کا اس کا جواب دے، جب بیمار ہو جائے تو اس کی عادت کرے، کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ، اور جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنی بھائی کرے. سلام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے پہچانتے ہو، ہر ایک کو سلام کرنا چاہیے، چاہے ہم پہچانے چاہے نہ پہچانے. ایک شخص نے عرض کیا، رسول اللہ ای الاسلام خیر، کون سا اسلام خیر ہے؟ آپ نے فرمایا، تطعم الطعام وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. یہ کھانا کھلانا اور سلام کرنا اسے بھی جسے تم پہچانتے ہو اور اسے بھی جسے تم نہیں پہچانتے. سلام پہل کرنے والا اللہ کی رحمت و مغفرت کا سب سے زیادہ پہل کرنا غرور تکبر سے بری ہونے کی دلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو کرے، اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور اس نے سلام کیا، السلام علیکم، آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا اسے 10 نیکیاں دیں۔ ایک دوسرے شخص آئے اور اس نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا اسے 20 نیکیاں۔ ایک تیسرے شخص آئے اور اس نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا اسے 30 نیکیاں۔ ایک روایت میں ہے ایک چوتھے شخص آئے اور اس نے یوں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا اسے 40 نیکیاں۔ ایک شخص السلام علیکم کہتا ہے تو 10 نیکیاں، اس میں ورحمۃ اللہ لگا دیا، 20 نیکیاں، وبرکاتہ لگا دیا، 30 نیکیاں، ومغفرتہ لگا دیا، تو 40 نیکیاں۔ جتنا سلام کامل ہوگا بزرگوں دوستوں، سلام کا جواب جس قدر ہو سکے اچھے طریقے سے دینا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے اس سے اچھے الفاظ میں سلام کرو یا ویسے الفاظ۔ ایک تابعی حضرت رفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہیں روزانہ بازار لے جاتے ہیں اور بازار میں جو بھی چھوٹا بڑا امیر غریب دکاندار ملتا تھا سب کو اس لیے رکتے نہیں تھے، نہ کو بھائی بھاؤ کرتے تھے، بس سلام کرتے ہوئے۔ رفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے ایک دن کہا چلو بازار چلتے۔ میں نے کہا آپ بازار میں کیا کام، نہ آپ کوئی سامان خریدتے ہیں، نہ بھاؤ کرتے ہیں، نہ مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ بازار جا کر کیا کیجیے گا، صحابی نے فرمایا میں بازار اس لیے جاتا ہوں تاکہ ہر ملنے والوں کو سلام کروں۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے صحابی اور روزانہ بازار اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہر ملنے والوں کو سلام کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل۔ ظاہر ہے بازار میں جتنے قسم کے لوگ ملتے ہیں کسی اور جگہ کہاں ملیں گے، اس لیے صحابی چاہتے تھے کہ سماج سے تعلق رکھنے والے ہر افراد کو سلام کر کے عبادت کا ثواب حاصل، اس لیے روزانہ بازار جاتے ہیں۔ سلام کا ایک ایسا مسافہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تحیاتکم بینکم المسافہ، تمہاری آپسی مبارکبادی اور سلام کی تقبیل مسافہ سے ہوتی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں تو دونوں گناہ کٹ جاتے ہیں اور دونوں کا مغفرت کر دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصافحوا باللہ تحادوا وتحابوا وتجہوا الشحنہ، رواہ الموطا، کہ ایک دوسرے کو ہدیہ، ایک دوسرے کو سلام مصافحہ کیا کرو، ایک دوسرے کو مصافحہ کیا کرو، یہ کینے کو دور کر دیتا ہے، اور ایک دوسرے کو ہدیہ کرو اس سے محبت بڑھتی ہے اور دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اسلامی سلام کی تاثیر اور غور کیجیے آج کے حالات پر کہ مسلمانوں میں کتنا اختلاف ہے، اتنی نفرتیں ہیں، دوریاں ہیں، عداوتیں ہیں، جھگڑے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں۔ اگر ہم اسلامی اسلام کی تحریک بنا لیں، مشن بنا لیں تو ساری نفرتیں ختم ہو جائیں، ساری عداوتیں ختم ہو جائیں۔ اس کے لیے صرف اتنا کرنا پڑے گا کہ ہر شخص بلا تفریق ایک دوسرے کو سلام کرے، گھوڑے کالے پیر غریب ہر ایک دوسرے کو سلام کریں، سلامتی کی دعائیں دیں، امن کی دعائیں دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا معمول کہ روزانہ بازار اس لیے جاتے تھے تاکہ ہر ملنے والوں کو سلام کر کے عبادت کا ثواب حاصل۔
صحابہ کرام کا بھی معمول تھا اگر کوئی درخت یا دیوار یا اور کوئی چیزار ہو جاتا پھر آمنے سامنے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو سلام کرتے، سلام کی ایسی کثرت نے ان کے دلوں میں کتنی محبت پیدا کر دیا تھا جس کا اندازہ اس آیت کریمہ سے لگا سکتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے شیطان الکفار رحمہ اللہ کہ دشمنوں پر سخت تھے مگر آپ میں رحم تھے، اسلامی سلام نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دیا تھا۔ یہ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے اور اسے عام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس میں ثواب رکھا گیا ہے، رحمت رکھا گیا ہے، برکت رکھا گیا ہے، سکون رکھا گیا ہے۔ دوسرا السلام علیکم کہتا ہے، سلام کرتا ہے اور السلام علیکم کہتا ہے جس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ یہ سلام جنتیوں کا سلام ہے، اسلام دنیا میں جنت اسلام کا مشق کرا دیتا ہے۔ جنت میں داخل ہوتے وقت رضوان کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدون، جنت میں تو ہر طرف سلامن سلامن گونج ہوگی مگر ہم ترین سنت کو ترک کر دیا ہے اور غیروں کا طریقہ اپنا لیا ہے۔ گڈ مارننگ کہتے ہیں، گڈ بائی کہتے ہیں، ہیلو ہیلو کہتے ہیں، آداب عرض کرتے ہیں مگر ہمیں اسلامی سلام کی توفیق نہیں ہوتی۔ سلام کرتے بھی ہیں تو بھی جان پہچان والوں کو، وہ بھی کسی فائدے کے تحت یا خوف کے تحت، ایسا سلام غرضی کا سلام ہوتا ہے، ریاکاری کا سلام ہوتا ہے، دکھلاوے کا سلام ہوتا ہے۔ ناظم صاحب آ رہا ہے تو ہم اس کو سلام کرتے ہیں کیونکہ اس سے فائدہ ہونے والا ہے، اگر سلام نہیں کریں گے تو میرا جو ہے کام نہیں کرے گا۔ ایک غریب آدمی آ رہا ہے اس کو سلام نہیں کرتے اسے کیا حیثیت نہیں، جس طریقے سے ہم ناظم صاحب کو سلام کرتے ہیں اس طریقے سے ہم ایک غریب آدمی کو بھی سلام کریں گے کیونکہ اللہ ہم جو ہے ہمارا سلام عہدوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، ہمارا سلام ڈگری کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ہم اسلامی محبت میں سرشار ہو کر سلام نہیں کرتے، دینی اخوت کے بنا پر سلام نہیں کرتے، ہمارا سلام عہدوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، ڈگری کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یعنی آج ہم نے سلام کی محبت کو دنیائی مقاصد حصول کر لیا، یہی وجہ ہے ہمارے سلام سے محبت پیدا نہیں ہوتا، تعلق پیدا نہیں ہوتا، الفت پیدا نہیں ہوتا۔ تو آئیے ہم اسلامی سلام کے رواج کو زندہ کریں، اسلامی شان سے سلام کریں، دینی محبت کی بنا پر سلام کریں، دل کی گہرائیوں سے سلام کریں اور امن کے پیغام کا عام کریں، سکون کے پیغام کا عام کریں اور دلوں سے نفرت کو دور کریں، عداوت کو دور کریں، کینے کو دور کریں، دہشت کو دور کریں، وحشت کو دور کریں اور وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا کا ثبوت پیش کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔